اسرائیل آیت نمبر 4۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مرتين مرتين ولتعلن وَلَتَعْلُنَّ علوا كبيرا عُلُوًّا كَبِيرًا فإذا جاء وعد أولاهما فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بعثنا عليكم بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عبادا لنا عِبَادًا لَنَا أولي بأس شديد أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فجاسوا خلال الديار فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وكان وعدا مفعولا۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثم رددنا لكم الكرة ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عليهم عَلَيْهِمْ وأمددناكم وَأَمْدَدْنَاكُمْ بأموال بِأَمْوَالٍ وبنين وَبَنِينَ وجعلناكم وَجَعَلْنَاكُمْ أكثر نفيرا۔ أَكْثَرَ نَفِيرًا وقضینا اور ہم نے فیصلہ کر دیا الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے متعلق فی الکتابی کتاب میں، کون سی کتاب میں؟ تورات میں۔ یہ فیصلہ ہم نے کر دیا تھا لا تفسدن، تم ضرور فساد کرو گے فی الارض، زمین میں مرتین، 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم ضرور بڑے بنو گے۔ کیا آپ نے کہا؟ ٹھیک ہے، یعنی بڑا بننا، تکبر کرنا، تم ضرور تکبر کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، وہی نا، بہت بڑی سرکشی۔ فَإِذَا جَاءَ، بس جب آ گیا، وعد، وعدہ، اولاہما، دونوں میں سے پہلا، ان میں سے پہلا وعدہ جب آیا، بعثنا علیکم، ہم نے بھیجا تم پر، عباد لنا، اپنے بندوں کو، اولی بأس شدید، اولی والے، بأس لڑائی، شدید اولی بأس شدید، سخت جنگجو، سخت لڑائی کرنے والے۔ فجاسو، پس وہ گھس گئے، خلال الدیار، گھروں کے اندر، محلوں میں، شہروں میں۔ تو دیار، دار، گھر کو بھی کہتے ہیں نا، دار، محلے کو بھی کہتے ہیں اور شہر کو بھی کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا دیرہ اس علاقے کو، کیا مطلب؟ اندرون شہر، اس علاقے کو جو پرانا شہر ہے، بلکہ ہر شہر کے اندر جو پرانا محلہ ہوتا ہے نا، بنیادی درمیان کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیرہ۔ وَكَانَ وَعْدُ مَفْعُولًا، اور اللہ کا وعدہ ہو کر رہتا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَا، پھر ہم نے پلٹا دیا، لَكُمْ، تمہارے لیے، الْكَرَّةَ، غلبہ، علیہم، ان پر، وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور ہم نے مدد کی تمہاری، بِأَمْوَالٍ، مالوں کے ذریعے، وَبَنِينَ، بیٹوں کے ذریعے، وَجَعَلْنَاكُمْ، اور ہم نے بنایا تم کو، أَكْثَرَ نَفِيرًا، نفرت میں، نفیر میں، نفر کہتے ہیں نا، واحد نفر، اثنین نفر، یعنی تعداد، آدمیوں میں، کثیر، یعنی تمہاری تعداد بڑھا دی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی بنی اسرائیل کو یہ بتا دیا تھا کہ تم 2 دفعہ بڑا فساد برپا کرو گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے پہلے کیسے بتا دیا؟ اللہ کا علم مکمل ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دی تھی. جو کچھ اس دنیا میں ہونا ہے وہ سب لکھ دیا. اب ذرہ بھی اس سے ادھر ادھر کیوں؟ کہ اللہ کا علم مکمل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمزوری نہیں. ہماری طرح نہیں ہے کہ ہمیں تو پتہ چلتا ہے جب کام ہو جاتا ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کا علم ایسا ہے کہ اس کو جو کچھ ہونے والا ہے سب اس کی خبر ہے. اچھا، تو بنی اسرائیل 2 بار بڑا فساد کریں گے. یہ معراج والی آیت کے بعد اس کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس کا کوئی جوڑ بنتا ہے معراج والی آیت کے ساتھ؟ معراج والی آیت بیان کی اور اس کے بعد آگے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع کر دی. اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج میں اپنی نشانیاں بتائیں نا. ہاں ہاں، یہ اللہ کا علم جو ہے قدرت ہے، یہ بھی اس کی نشانیاں ہیں کہ اللہ پہلے سے جانتا ہے سب کچھ. معراج کہاں ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سفر کا یہاں پر تذکرہ ہے وہ کہاں ہوا؟ مکہ سے. تو یہ بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بیت المقدس کس کے قبضے میں تھا؟ بنی اسرائیل کے قبضے میں تھا. تو اب اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ جگہ مسلمانوں کو دینی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے وہاں کا سفر کروا دیا گیا اور ساتھ ان کو بتا دیا گیا کہ اب یہ جگہ تمہارے پاس نہیں رہے گی، یہ مسلمانوں کے پاس آئے گی. اور یہ پہلے سے بتا دیا، اور یہ اسی طرح ہونے والا ہے اور اسی وجہ سے ہونے والا ہے جس طرح تم پہلے 2 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کر چکے ہو اور اللہ نے تم پر دوسرے بادشاہوں کو مسلط کیا، اسی طرح اس کے بعد تم پھر باز نہیں آئے. اب اللہ مسلمانوں کو تم پر مسلط کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں کتاب میں یہ فیصلہ کر دیا. خبر نہیں، کیا فیصلہ کر دیا. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد کرو گے. ٹھیک ہے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بڑی سرکشی کرو گے، تم بڑا تکبر کرو گے. جب بندے کے اندر تکبر ہوتا ہے تو پھر سرکشی کرتا ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، جب پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے جنگجو بندے بھیج دیے جو تمہارے شہروں میں گھس گئے اور جنہوں نے تمہارے شہروں کو برباد اور ویران کر کے رکھ دیا. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ کا وعدہ ہو کر رہتا ہے. اچھا، اب سرکشی کس نے کی، فساد کس نے کیا؟ جو باہر سے آئے تھے انہوں نے، جو یہاں پر رہ رہے تھے انہوں نے؟ انہوں نے کیا تو انہوں نے مثلاً کہنا نہیں مانا نا اللہ کا. مثال کے طور پر ایک اللہ نہ کرے ہمارے ملک پر کوئی دشمن حملہ کر دیتا ہے تو زیادتی اس کی ہے کہ زیادتی ہماری ہے؟ ہماری ہے. زیادتی اس کی ہے نا. نہیں، ہماری ہے. ہم اپنا جو کام تھا ہمارا جہاد کرنا ایک اللہ کے راستے میں، وہ چھوڑ دیا. محلوں میں اے سی میں جائیں گے تو پھر میدانوں میں کون لڑے گا؟ بات سمجھ لگی؟ یعنی اللہ اگر دشمن کو بھی مسلط کرتا ہے تو اس کی وجہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں. دشمن ایسے حملہ نہیں کرتے، کفیل ایسے سختیاں نہیں کرتے، بندے کے پیسے ایسے مارے نہیں جاتے، بیماریاں ایسے نہیں آتی، حادثات بلا وجہ نہیں ہوتے. دنیا میں جو کچھ ہمارے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے، خواہ آپ کو اس کے پیچھے کی تار نظر آئے، سبب اور وجہ نظر آئے یا نہ نظر آئے، لیکن اس کا سبب ہمارے اعمال ہوتے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ بات پیچھے بھی بیان ہو چکی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ
پھر بنی اسرائیل کو ہی کہا کہ فرعون تم پر مسلط ہوا، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو اپنے کام کاج کے لیے زندہ رکھتا تھا، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی۔ ظلم فرعون کرتا تھا، اس کو مسلط کس نے کیا تھا؟ اللہ نے اس کو بادشاہت کس نے دی؟ کیوں جی؟ تو جو ہمارے ملکوں کے ظالم بادشاہ ہیں وہ پھر تمہارے ہی بنا ہے نا۔ تو پھر ان کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ اپنا گناہ سمجھتے نہیں نا، اسی لیے اس کو ہاں، سب سمجھتے ان کا ہے۔ دو ہی باتیں ہیں، ہم کسی بادشاہ کو جب غلط بات کہتے ہیں نا، دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا ہم اس قابل تھے، یا ہم اس قابل تھے، ہمارے اعمال ایسے تھے کہ اللہ ویسا حکمران بھیجتا ہے۔ فرعون کو اللہ نے مقرر کیا تھا، کوئی زبردستی نہیں آ گیا تھا، وہ نمرود کو، شداد کو، دوسرے ظالم بادشاہوں کو اللہ ہی بھیجتا ہے، لیکن بندوں کے اعمال کی وجہ سے بھیجتا ہے۔ تو بھائیو، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور انسان کے اعمال کا ہلکا سا اور ادنا سا بدلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں اچھے لوگ بھی مارے جاتے ہیں، بالکل بالکل۔ تعداد زیادہ دنیا ہو جاتی میں ہے۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی، اَنُهْلِكُ وَفِينَا صَالِحُونَ، جب ہمارے اندر نیک لوگ ہوں گے پھر بھی ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا؟ فرمایا ہاں، اِذَا كَثُرَ الْخَبُثُ، جب خباثت بڑھ جائے گی، جب گند بڑھ جائے گا، گناہ اور فسق و فجور عام ہو جاتا ہے، تو پھر صالحین کے ہوتے ہوئے بھی عذاب آ جاتا ہے، نمازوں کے باوجود عذاب آ جاتا ہے، روزوں کے باوجود عذاب آ جاتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کے باوجود، جب نیک تھوڑے ہو جائیں اور خبیث زیادہ ہو جائیں تو پھر نیکوں کے ہوتے ہوئے بھی عذاب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں یار۔ ایک بچہ جب پیپر دیتا ہے، اس کے 2 سوال صحیح ہوں اور 8 غلط ہوں تو پاس ہو جاتا ہے، ہاں؟ کبھی کسی نے کہا نہیں سر جی 2 تو صحیح کیتے نا، اس وجہ سے پاس کر دو، کیوں جی؟ تو اس طرح جب نیک تھوڑے ہو جائیں اور خبیث بڑھ جائیں تو پھر دنیا میں اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے، اور اللہ کے عذاب کی بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت ظالم بادشاہوں کا مسلط ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ ہم نے کام کیوں کیا، تم پر ظالم بادشاہ کو مسلط کیوں کیا؟ جب بنی اسرائیل نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا اور بتوں کی پوجا دوبارہ شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ بخت نصر ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے تورات کو جلا دیا، ان کے گھروں کو برباد کر دیا، جوانوں کو قتل کر دیا، جو بھاگ گئے، عورتوں اور بچوں کو اس نے قید کر لیا، سب کچھ ختم کر دیا بنی اسرائیل کا۔ پھر کتنے سالوں کے بعد، کتنے 100 سال کے بعد یہ لوگ دوبارہ، اللہ نے ان پر کرم کیا، انہوں نے معافی مانگی، توبہ کی، اللہ نے دوبارہ ان کو وہ جگہ دے دی۔ اس کے بعد کچھ وقت کے بعد یہ پھر اسی کام میں لگ گئے، اور جس طرح ہمارے یہاں زلزلہ آیا نا 7-8 سال پہلے، ہیں پھر کوئی آیا فرق ہم میں؟ کوئی آئی تبدیلی ہم میں؟ تدبیریں کرتے رہ کے ایسے ہوا ہے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فرمایا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، ہم نے تم کو پھر پھیر دیا، تمہیں غلبہ عطا کر دیا، تمہیں دوبارہ اپنی جگہ دے دی، تمہیں دوبارہ ہم نے غلبہ دے دیا، تمہیں دوبارہ طاقتور کر دیا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہاری مدد کی مال کے ذریعے، دوبارہ تمہیں مال دے دیا، بیٹے دے دیے، اور تمہاری تعداد بڑھا دی تاکہ کوئی دشمن تم پر حملہ کرے تو تم ان کا مقابلہ کر سکو۔ لیکن جب پھر فسق و فجور شروع ہو گیا تو اللہ نے پھر بابل کے بادشاہ کو ان پر
مسلط کر دیا. اب یہاں پر یہ باتیں نازل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اب مسلمان تم پر غلبہ پائیں گے تو وہ بھی یہی وجہ ہے کہ تم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا. سورۃ بقرہ میں، سورۃ انفال میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اب اللہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو سزا دیں، ان کو عذاب میں مبتلا کریں. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے. ان چیزوں کو گالیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو درست کر لیں. ہم کہتے ہیں نا اللہ عمر فاروق جیسا حکمران عطا فرما، ہیں سارے ہی کہتے ہیں، لیکن ہم صحابہ جیسے بنیں گے تو پھر عمر فاروق جیسا حکمران آئے گا. پھر ووٹ بھی آپ دوسرے کو دیتے ہیں نا، جو پوری نماز بھی نہیں پڑھتا. ہاں تو پھر ہے وہی کچھ ہوتا ہے نا. ہاں. اللہ جب پوری معرفت ہے تو پھر وہی آئے گا نا.